والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سورہ نساء کی ابتدا ہے۔ نساء خواتین، عورتیں۔ ارشاد گرامی ہے، لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر ان میں سے آدم میں سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں میں سے اللہ نے تم سب کو پھیلا دیا۔ تو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام درمیان میں ڈال کے ایک دوسرے سے تم ازدواجی رشتے میں منسلک ہوتے ہو۔ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کے ایک دوسرے سے رشتہ جوڑتے ہو، میاں بیوی بن جاتے ہو۔ اس سے پہلے ایک خاتون ہمارے لیے نامحرم، اس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، اس کی طرف نگاہ اٹھانا جائز نہیں ہے، خاتون کے لیے اس مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نام آ گیا بیچ میں اور اتنا مضبوط بندھن بن گیا کہ اس سے اللہ نے نسل انسانی چلا دی۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور یہاں پر ایک بات مردوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ دیکھو یہ خاتون یہ کمزور ہے، یہ تمہارے زیر نگرانی دی جا رہی ہے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھنا کہ اللہ تمہیں رقیب، بڑی کڑی نگرانی میں رکھے ہوئے ہے۔ اس پر ظلم زیادتی آج کرو گے یہ سوچ کے کہ میں زیادہ طاقتور ہوں، اللہ بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بحث بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ کون افضل ہے، خاتون، عورت یا مرد۔ اور غور کیا جائے اور اسلامی نقطہ نظر سے غور کیا جائے تو بڑی جاہلانہ بحث ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں۔ یہ صرف ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے دونوں کو، پہلی بات تو یہ دنیاوی طور پہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ شعبے دے دیے۔ اس کا خاتون کا علیحدہ فیلڈ ہے، مرد کا علیحدہ فیلڈ ہے، ایک بات۔ اب دینی طور پہ کون افضل ہے وہ تو اللہ نے خود فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں بہترین کون ہے اللہ کی نظر میں؟ جو زیادہ متقی ہے۔ یہاں نہیں فرمایا کہ مرد ہو یا عورت ہو، اس سے پہلے بھی یہی آیت آ رہی ہے، یا ایھا الناس لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں ہم نے ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ لوگو، عورتیں مرد دونوں ساتھ۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہیں یہ خاندان، یہ قبیلے اس لیے بنایا تاکہ تمہاری پہچان بن سکے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، لیکن دیکھنا اصل پہچان، اصل عزت نہ خاندان سے ہے، نہ قبیلے سے ہے، نہ رنگ و نسل سے ہے۔ اب یہاں پر مرد ہو عورت ہو، اسی لیے صحابہ کرام کا تو اجماع ہے کہ حضرت عائشہ ام المؤمنین وہ بہت زیادہ مرد صحابہ سے بہتر ہیں، اجماع ہے صحابہ کا۔ ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام سے دور ہیں۔ یہاں تک کہ المیہ یہاں تک آپ پہنچا کہ ہماری وہ بہنیں جو ویمن ایکٹیوسٹ ہیں، جو خواتین کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں، وہ کس بات پہ لڑ رہی ہیں کہ جی ہمیں مردوں کے برابر حقوق دے دیں۔ اور یہ بات وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مغرب سے متاثر ہیں کہ مغرب میں تو ان کے سامنے کوئی ضابطۂ حیات، کوئی نظام نہیں ہے، وہ تو یہی بات ہی کریں گی کہ ہمیں مردوں کے برابر حقوق دے دیں۔ عزیزان گرامی، یہ بات ذرا سمجھ لیں، بہت اہم ہے۔ اسلام نے عورت اور مرد کو برابر حق ہرگز نہیں دیا۔ یہ بات سن کے آپ کو حیرت ہوگی، اسلام نے عورت کو حقوق مرد سے بہت زیادہ دیے ہیں، کوئی برابری نہیں ہے۔ میں پھر اسی طرف آؤں گا کہ دونوں کے فیلڈ علیحدہ ہیں۔
حقوق میں اسلام نے عورت کو بہت آگے کر دیا، اور اتنا آگے کر دیا کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، من احق الناس بحسن صحابتی، میری توجہ، میری صحبت کی زیادہ حقدار کون ہیں اس دنیا میں؟ سب سے زیادہ میں کس کی طرف توجہ دوں، کس کا خیال رکھوں؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری والدہ۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ثم من، ان کے بعد کن کی باری آتی ہے؟ فرمایا ثم امک، ان کے بعد بھی ابھی وہی۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ ثم من، اے اللہ کے رسول پھر کون؟ آپ نے فرمایا ثم امک، پھر تمہاری والدہ۔ ابھی انہی کا حقوق، انہی کے حقوق پہلے پورے کرنے ہیں۔ پھر عرض کیا ثم من یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ثم ابوک، پھر تمہارے والد۔ آسان لفظوں میں والدہ 3 گنا زیادہ ان کے حقوق بنسبت والد کے، 75% حقوق والدہ کے، 25% والد کے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور میری بہنیں کہاں بھاگ رہی ہیں کہ ہمیں مردوں کے برابر حقوق دے دو۔ ایک لطیفے کی بات ہے، کیوں؟ اسلام سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کا رسول اسلام تمہیں حقوق بہت اونچے دے رہا ہے، اور تم بھاگ رہے ہو تھوڑے کے لیے۔ کیوں؟ مغرب سے متاثر ہیں، ہمیں تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے۔